أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ آج کے خلاصہ قرآن میں 3 صورتیں شامل ہیں۔ ان میں سورہ نور جو کہ 18ویں سپارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد 18ویں سپارے کے آخر تک یہ چلتی ہے، اور 18ویں جز کے آخر سے پھر سورہ فرقان شروع ہوتی ہے، اور پھر یہ 19ویں سپارے کے ربع تک چلتی ہے، اور اس کے بعد جو تیسری صورت ہم آج کے خلاصہ قرآن میں کور کریں گے وہ سورت شعراء ہے، اور یہ 19ویں سپارے کے ربع سے شروع ہو کر اس کے آخر تک ثلث تک جاتی ہے۔ تو اس طرح آج 19 سپارے ہو جائیں گے، لیکن 19.25 آپ کہہ لیں، آج ہم اختتام کریں گے، 19.25 سپاروں تک ہم خلاصہ قرآن مکمل کر لیں گے۔ آج کی جو پہلی سورہ خلاصہ قرآن میں شامل ہے وہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور نام جو ہے وہ اس کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، اس کے نام سے ماخوذ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے، وہیں سے یہ نام لیا گیا ہے۔ اس آیت کو آیت نور بھی کہا جاتا ہے۔ سورت کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے، سورت کا آغاز بھی لفظ سورہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکامات کو فرض کیا ہے ہم نے، اور اس میں جو نازل کیا ہے وہ کھلے کھلے واضح احکامات، اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں زنا کی سزاؤں کا تذکرہ ہے کہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، لیکن اس کے لیے 4 گواہ جنہوں نے بعین دیکھا ہو ان کا لانا بھی شرط قرار دیا گیا۔ جہاں زنا کی سزا مقرر کی گئی وہاں اس کے لیے 4 گواہوں کی شرط بھی لازمی قرار دے دی گئی، تاکہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائے۔ اور جو 4 گواہ نہ لا سکے، گواہوں کے بغیر کسی پر زنا کا الزام لگائے، تو اس کے لیے بھی پھر سزا کا اعلان کیا گیا کہ اس کے لیے 80 کوڑے جو ہیں وہ اس کو لگائے جائیں۔ اگرچہ اس کے علم میں ہے کہ کسی نے زنا کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو اس کو اپنے منہ سے یہ بات نہیں نکالنی چاہیے جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں۔ اگر وہ نکالتا ہے، اگرچہ اس نے دیکھا ہی ہو کسی کو زنا کی حالت میں، تو اس کے لیے بھی 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو مشہور واقعہ ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے دوسرے رکوع میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، ام المومنین ہماری ماں، ان پر جو جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، تہمت لگائی گئی تھی، اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل اگلے رکوع میں آتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں، ایک غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں رات پڑ گئی اور ایک جگہ قیام کیا، اور اسی اثناء میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے باہر گئیں، اور وہاں ان کا ہار جو گلے میں پہنا ہوا تھا وہ گم گیا۔ پتھروں کا ہار تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگرچہ ہار اتنا قیمتی نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے میں دیا تھا، اس لیے اس کی ایک رومانٹک ویلیو تھی، اس کی ایک جو ہے ایموشنل ویلیو تھی، اس لیے آپ اس کو ڈھونڈنے میں کافی
ٹائم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیا اور واپس آتے آتے دیر ہو گئی۔ جب وہ واپس آئیں قافلے کی جگہ، قافلے کے پڑاؤ کی جگہ، تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اور سوال اٹھتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بغیر قافلہ کیسے چلا گیا؟ اصل میں ان دنوں ازواج مطہرات ایک چارپائی پر بیٹھتی تھیں اور چارپائی کے ارد گرد پردہ لٹکا ہوتا تھا، جیسے بچوں کی کوٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو اونٹ کے اوپر یا اس کو چار بندے اٹھا لیتے تھے چاروں طرف سے، اور وہ چاروں طرف سے بند ہوتی، جیسے بچوں کی کاٹ ہوتی ہے اور چاروں طرف سے بند ہو، یہ پردے کے لیے انتظام، اس کے اندر زوجہ محترمہ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھتی تھی۔ اور اس کو جب چار بندوں نے اٹھایا اور قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا اور چار بندوں نے اس کو چاروں طرف سے، اس جس میں حضرت عائشہ بیٹھتی تھی، وہ ایک ٹینٹ سا تھا، جیسے ٹینٹ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو اس کو جب اٹھایا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا۔ آپ اس کو نریٹ کرتی ہیں کہ ان دنوں کھانے پینے کا جو اتنا وہ سامان مہیا نہیں تھا، ہم 3 دن کے بعد 1 دن کھاتے تھے، یعنی کہ کھانے پینے کی وافر مقدار مقرر، تنگ حالات تھے، یعنی کھانا اتنا وافر نہیں ہوتا تھا، وہ ڈائٹنگ ہی ایک قسم کی چلتی رہتی تھی، اس لیے وزن جو ہے وہ سب کا بہت ہی کم ہوتا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن بہت کم تھا۔ اور جن لوگوں نے اس چارپائی کو اٹھایا انہوں نے سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے اندر ہیں، کیونکہ ان کو وزن ان کا ویسے بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں قافلہ چل دیا اور اتنے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رفع حاجت کے بعد واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، تو وہیں پھر پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ قافلے والوں کو آگے چل کر احساس ہوگا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں ہوں تو وہ واپس آئیں گے، وہیں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے، اور اتنے میں ان کی تھوڑی سی آنکھ بھی لگ گئی، لیٹ گئی۔ اتنے میں ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قافلے میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اکثر نیند آ جاتی تھی، جب بھی ان کو نیند بہت گہری آتی تھی۔ وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے کیونکہ میں نیند سے بیدار نہیں ہو پاتا، میری نیند بہت گہری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس وقت اٹھ کے قضا نماز پڑھ لیا کرو، اور اس کا کیا حل ہے؟ تو یہ مشہور تھے کہ یہ سونے میں جو ہے وہ بہت جو ہے ان کو ڈیپ نیند آتی ہے۔ تو اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ صحابی صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سوئے رہے اور قافلہ جا چکا تھا، اور اتنے میں جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے جب آگے چل کر دیکھا تو دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بھی وہاں لیٹی ہوئی ہیں، وہ ان کو پہچانتے تھے۔ اور اس کے بعد کیونکہ پردے کی آیات آنے سے پہلے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا، پردے کی آیات جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئیں، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی پیچھے رہ گئی ہیں۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ وہ قافلہ چل دیا ہے، جیسے میں پیچھے رہ گیا ہوں یہ بھی پیچھے رہ گئی ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا اونٹ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو ہے اس کو بٹھا دیا اور خود پرے چلے گئے تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جائیں، اور کوئی بات نہیں کی ان سے۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی تو پھر واپس آئے، ذرا فاصلے پر جا کر کھڑے ہو گئے پردے کے لیے اور احترام کے لیے، اور پھر واپس آئے اور اونٹ کو اٹھایا اور آگے آگے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلنے لگے تاکہ آپ کو مدینہ بحفاظت پہنچایا جائے۔ اور جو ہی حضرت صفوان، قافلہ تو پہلے ہی مدینہ پہنچ چکا تھا، اور جو ہی صفوان رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اونٹ پر بٹھائے وہاں پہنچے، تو جو منافقین تھے، صحابہ تو ظاہر ہے اس قسم کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا ایسا کوئی سکینڈل ہو سکتا ہے، ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن منافقین، اور خصوصاً منافقین کا جو ہیڈ تھا، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے ایک تہمت لگائی اور اس کو اندر ہی اندر سیکرٹلی پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھو جو ہے وہ، یعنی ایک سکینڈل کے طور پر اس نے مشہور کر دیا۔
تو اتنے میں یہ بات پھیل گئی اور پھیلتی چلی گئی، اور اس کا اثر اتنی پھیل گئی کہ اس میں بہت سارے مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ شاعر رسول، یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل تھے، یعنی ابھی آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ بغیر ثبوت کے کسی پر تہمت نہ لگائی جائے، یہ آیات سورہ نور ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضرت حسان بھی اس پروپیگنڈے میں اس الزام تراشی کا حصہ بن گئے۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شریک ہو گئے، اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ زینب ایک اور ام المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، ان کے بھائی، وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ یہ 3 صحابہ تھے جو مخلص تھے، یہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اس کو سکینڈل کے طور پر مشہور کیا۔ اور اس کے علاوہ منافقین تو بہرحال زور و شور کے ساتھ اس کو سکینڈل بنا کر پھیلا رہے تھے۔ تو اتنے میں یہ تقریباً بڑی پریشانی کے دن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو ابھی خبر بھی نہیں ہوئی تھی کہ باہر کی دنیا میں کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور کیا جو ہے وہ سکینڈل مشہور ہو گیا ہے، وہ بالکل اس سے لا علم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا اور صحابہ کرام کے علم میں تھا، وہ صحابہ بھی پریشان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے۔ اور آخر ایک دن بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک بھی پہنچ گئیں، اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو، اور اس کے بعد وہ بہت پریشان ہوئیں، اور پھر جو ہے وہ یہ تقریباً 22 دن تک یہ تقریباً سکینڈل مشہور ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کرب کی حالت میں 22 دن تک جو ہے وہ اس میں جو ہے مبتلا رہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ وہ آیات ہے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، بلا شبہ وہ لوگ جو گھڑ لائے ہیں بہتان بغیر کسی ثبوت کے، وہ ایک عصبہ ہیں، وہ ایک گینگ ہے پورا، یعنی وہ ایک پورا گینگ ہے جو اس بات کو سازش کے طور پر پھیلا رہا ہے۔ لا تحسبوا شر لکم بل هو خیر لکم، تو کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، اس میں جو ہے اس کو شر نہ سمجھو، بلکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکلے گا۔ اگر انہوں نے سکینڈل بنانے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکالے گا۔ تو اس طرح یہ آیات جو ہیں وہ پورا رکوع جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی پیش کرنے کے لیے، ان کی برات کے طور پر یہ نازل ہوا۔ تو اس طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پہ بڑا پرائیڈ کرتی تھی کہ میری صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن نازل کیا۔ تو آپ یہ سمجھتی تھیں، آپ یہ کہتی تھیں کہ میں سمجھتی تھی کہ کوئی نہ کوئی خواب آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کوئی اور ثبوت آ جائے گا، کوئی اشارہ مل جائے گا کہ مجھ پر یہ لگایا گیا الزام جھوٹا ہے، لیکن میں تو یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ میری برات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو نازل کرے گا، اور یہ قرآن کریم کی آیات قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی، اور یہ قرآن کریم اتنی میں نے آپ کو خوش قسمت کبھی نہیں سمجھا تھا۔ تو اس کے بعد اس طرح کافی دنوں کی ٹارچر کے بعد، ایموشنل ٹارچر کے بعد، یہ آیات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی پر نازل ہوئیں۔ یہ سورۃ نور کا یہ حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں جب یہ سکینڈل چل رہا تھا، اور اس میں میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 3 صحابہ جو کہ سچے اور مخلص مسلمان تھے، وہ بھی اس ہوا کی نظر ہو گئے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کی نظر ہو گئے، اور وہ بھی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے۔ اور یہ کیونکہ مسلمان تھے اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار بھی کیا، اس لیے انہوں نے کیونکہ بغیر ثبوت کے اس پروپیگنڈے کو پھیلایا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا لگائی ہے، اس تہمت کا حصہ بنے، تو ان کو پھر 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ دی گئی۔ اور اس طرح جو منافقین تھے وہ تو چوری چھپے یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، تو ان کے لیے یہ سزا کا تعین کرنا مشکل تھا، اور ویسے بھی جو جرم کا جو اقرار نہ کرے، جو 4 گواہوں کی موجود میں ثابت نہ ہو جائے، ان کو سزا دینے کا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اور اس طرح جو ان میں ایک صحابی تھے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز رشتہ دار بھی تھے، اور وہ غریب تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد ریگولر کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اس الزام میں مستح بھی شامل ہے، تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے میرے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ غصے میں انہوں نے بات کہہ دی، تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جو آگے آ رہی ہیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور نہ قسم کھائیں وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں، یعنی ابو بکر نے قسم کھا لی تھی کہ آج کے بعد میں اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ نہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس قسم کی قسمیں نہ کھائیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب فضل ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس سے قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کی مدد کریں، وہ مسکینوں اور مہاجرین جو ان کی مدد کرتے رہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو معاف کر دیں، فَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور بالکل درگزر سے کام لیں۔ وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب ہے جیسے ہوتا ہے نا صفحہ پلٹنا، ایک صفحہ آپ پڑھ رہے ہیں، ایک پیج پر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، جب آپ پیج ٹرن کرتے ہیں، جب آپ صفحہ پلٹتے ہیں تو جو صفحہ پہلے تھا وہ پھر نظر نہیں آتا، وہ پھر نئے صفحے کی تحریر، نیو پیج پر جو تحریر ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، اور پچھلے صفحے کی تحریر نظر نہیں آتی۔ اسی طرح یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، فَلْيَعْفُوا، ان کو معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور بالکل درگزر کر دیں، اس طرح جیسے صفحہ پلٹنے سے جرم چھپ جاتا ہے، یعنی ان کو بالکل یہ بھول جائیں، جس کو کہتے ہیں نا انگلش میں forgive and forget، بالکل اس کو ریممبر بھی نہ رکھیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں الفاظ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہے، کیا تم، یہ ان کے ذریعے سے سب سے مخاطب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو تم دوسروں کے گناہوں کو بھی اس طرح معاف کرو کہ جیسے صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے الفاظ واپس لیے اور ان کی بدستور پھر سے مالی امداد جو ہے اس کا آغاز کر دیا۔ اور پھر اگلی آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر داخل ہونے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر جب داخل ہو تو اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوا کرو، تاکہ کسی نے پردہ کرنا ہے تو وہ پردہ کر لے، یا نوک کر کے داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یعنی اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں نہ جایا کرو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، حتیٰ کہ تم اجازت لے لو اور سلام کر لو۔ اس وقت لوگ گھروں میں ایک دوسرے کے گھروں میں ویسے ہی چلے جاتے تھے، کیونکہ پردے کے احکامات، ابھی یہ ایٹیکیٹس جو ہیں اس کا نزول نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، جب اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جاؤ تو ایک تو اجازت لے کے اندر جاؤ اور دوسرا سلام کر کے جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ آیات جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ مومنین کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھے کریں، غیر محرم کی طرف جو ہے وہ نہ دیکھا کریں۔ اور اس کے بعد عورتوں کے لیے بھی احکامات ہیں، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فُرُوجًا، اور جو مومنات ہیں، جو عورتیں ہیں مومن، وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ پہلے مردوں کو حکم دیا گیا، اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے جسموں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں، اپنے جسموں کو چھپا کر رکھا کریں اور بالکل اس کا اظہار نہ کیا کریں۔ اور پھر جو ہے آگے جو آیات ہم دیکھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین اس میں یہ احکامات نازل ہوئے ہیں کہ کسی کے بیڈ روم میں اگر داخل ہونا ہو تو فجر من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، اور ظہر کے بعد من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کے بعد۔ یہ 3 اوقات بیان کیے گئے ہیں، کسی کے کمرے میں جو ہے وہ داخل نہ ہوا جائے بغیر اجازت کے۔ اور اس کے بعد بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو بالغ نہیں ہوتے چھوٹے، ان کے لیے بھی احکامات ہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اجازت لے کر جو بھی اجازت لے کر وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جو بچے جب بلوغت کو پہنچے وہ بھی اجازت لے کر جایا کریں اندر۔ اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سورۃ فرقان جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اور اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ جس نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرائے، الذی لہ ملک السماوات والارض، اور اس کے لیے وہ مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، جیسے عیسائی کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس طرح سورت کا آغاز ہوتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد 19ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے جو کہ اسی صورت کے اندر ہے۔ اس میں اس کا آغاز ایسے ہوتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، کہ وہ کہتے ہیں یعنی کفار کہ کیوں نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ نازل ہو جاتا اس کو ہم دیکھتے، او نرى ربنا، یا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے پھر ہی ہم ایمان لاتے۔ یعنی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یا تو ہم فرشتہ آتا ہوا دیکھیں، یہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ہم تو اس کو نہیں دیکھتے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ وہ یہ مطالبہ کرتے فرشتہ ہمارے سامنے ہے، اور کبھی یہ مطالبہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خود ہی دیکھ لیں، او نرى ربنا، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ یہ اس کا تذکرہ پہلے بھی گزر چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہاڑ پر نظر ڈالو، میں اس پر اپنی تجلی پھینکتا ہوں، اگر تم اس کو سسٹین کر گئے تو پھر مجھے بھی دیکھ لینا۔ تو اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ ہوا تو انڈائریکٹ ویژن سے بھی، یعنی اللہ کی انڈائریکٹ تجلی دیکھنے کے بعد بھی بے ہوش ہو گئے۔ یہ تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے، اس وقت بھی ایک پردہ حائل تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اور صحابہ کے پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، نور روشنی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار جنتیوں کو کروائیں گے، ہر جمعہ کے دن جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور اس کا تذکرہ ہمیں سورۃ قیامہ میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا جو دیدار جو ہے تمام جنتیوں کو کروائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں جو ان کا کفار کا یہ مطالبہ تھا کہ کوئی فرشتے نازل ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ پھر کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، تو فرشتہ تو ظاہر ہے جب فرشتہ نظر آتا ہے تو وہ تو جان نکالنے کے لیے آتا ہے نا، تو فرشتہ جب آتا ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر جو فرشتے آئے وہ عذاب لے کر آئے، تو فرشتے ایسے فضول میں تو نہیں ملاقات کے لیے آتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو فرشتوں کا آنا کوئی اچھی خبر نہیں ہے ان کے لیے، وہ تو جب آئیں گے تو پھر اپنا کام کرنے کے لیے آئیں گے، عذاب کی خبر لے کر ہی آئیں گے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں یہ تذکرہ ہے کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن یعنی یہ ایک ظالم کا تذکرہ ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے جس نے اعراض کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام سے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج سے اعراض کیا، جس نے اسلام سے روگردانی کی، قرآن سے روگردانی کی اور قرآن پر عمل نہیں کیا بلکہ بری صحبت میں پڑ گیا، اس کے بارے میں یہ آیا تھا کہ وہ قیامت کے دن جب ظہر جہنم میں جائے گا تو وہ پچھتائے گا، اور وہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ، جیسے ہوتا ہے نا پریشانی کے عالم میں انسان اپنی ہاتھ چباتا ہے، اپنی جو ہے وہ ہاتھ انگلیوں کو چباتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے نا، سٹریس کی انڈیکیشن ہے۔ وَيَوْمَ، اس دن یعضُ الظَّالِمُ، جب ظالم چبائے گا عَلَى يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں لگ جاتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، یعنی کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوتا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتا۔ اس دن وہ پچھتائے گا اور سٹریس میں اپنے ہاتھ چبائے گا اور جو ہے وہ ریگریٹ کرے گا، اور پھر جو ہے وہ یہ بھی کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، خلیل کہتے ہیں دوست کو، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ ظاہر ہے کسی بری صحبت کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوا، اور پھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ فلاں جو میرا دوست تھا وہ بڑا کرپٹ تھا، اور اس کی کمپنی میں بیٹھتا اٹھتا تھا، اور اس کی کمپنی کی وجہ سے، اس کی صحبت کی وجہ سے میں بھی برے کاموں میں لگ گیا اور قرآن کی تعلیمات سے دور چلا گیا، اور پھر اب یہ یہاں اس کا اظہار کر رہا ہے کہ کاش میں اس کا دوست نہ بنتا، اس کو خلیل نہ بناتا، کاش میں اچھی صحبت رکھتا تو شاید آج
کے دن میں پچھتاوے سے بچ جاتا۔ تو اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ صحبت اچھی رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ اس کو ناکامی کا اور عذاب کا اور پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر جو ہے اگلی آیات میں لقد اضلنی عن الذکر، وہ اسی دوست کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اس دوست نے مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یعنی قرآن سے، دین سے جو ہے وہ دور کر دیا۔ اور اس طرح اس دوست کا نام نہیں اسے یاد آ رہا، فلاں کہہ رہا ہے، یعنی اتنی ٹینشن ہے کہ اس کے دماغ میں اس کا نام بھی نہیں آ رہا، یا تو ٹینشن کی وجہ سے نام نہیں آ رہا، یا وہ ہے وہ اس سے اتنی نفرت اسے ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، اتنی نفرت ہے کہ اس کا نام جو ہے زبان پہ لانا ہی نہیں چاہتا، تو وہ جو فلاں خلیلہ یعنی کہ فلاں کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اگلی جو آیات ہیں وہ بھی بڑی جو ہے وہ ڈر جانے والی ہیں کہ وقال الرسول یا رب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہیں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے قرآن سے روگردانی کی، جس نے قرآن کو بس جو شیلف میں ڈالے رکھا اور پڑھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ ایک قسم کا ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ان کو بخشوائیں گے، لیکن اس کے الٹ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہی کو بخشوائیں گے جن کے اعمال ٹھیک ہوئیں گے۔ اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سکی بیٹی سے بھی کہا دیا کہ یا فاطمہ بنت محمد اتق اللہ فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، کہ میرا کوئی زور نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا معاملہ پیش ہوگا، کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا کہ تم میری بیٹی ہو، ٹھیک ہے، ذرا برابر بھی میں تمہیں فائدہ نہیں دے سکوں گا، اس لیے تقوی اختیار کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم اپنے سجدوں سے میری دعا کو تقویت دینا، یہ نہیں کہ میری دعا سے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو گناہ گار ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوگا اور تھوڑی بہت انہیں پش کی ضرورت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے۔ اور یہاں اس کے الٹ ہے، اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے، کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو فریاد کریں گے کہ یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے پیغام کو پس پشت ڈالا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے خلاف نبی آخر الزمان کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دیں گے اور ہمارے خلاف بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے جو ہے وہ بچا کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہو، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور جن کے ہاتھوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر پانی پئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ اگین کفار کا ایک مطالبہ ہے، وقال الذین کفروا لولا نزل هذا القرآن ولا جملۃ واحدہ، کہ ان کا کفار کا مطالبہ تھا کہ یہ قرآن ایک ایک آیت کر کے ایک ایک رکوع کر کے نازل ہو رہا ہے، کیوں نہیں سارے کا سارا قرآن ایک ہی جلد میں ایک ہی یعنی مشت میں بھیج دیا جاتا۔ تو یہ بھی ان کا عجیب سا مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اے نبی آپ کے دل کو مضبوط کیا جا سکے۔ یعنی قرآن کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کا جسم ٹوٹنے لگتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، سردیوں میں پسینہ آ جاتا تھا، اور ہڈیوں سے کڑکڑاہٹ کی آواز آ جاتی تھی۔ اگر آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی جو ہے اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی۔ بعض اوقات وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی نیچے زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ ایک دم سے نازل کرنا اور اس کو برداشت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں، لیکن سب بھی طبی فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی دے سکے۔
ورتلناہ ترتیلا، اور ایک ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس کو جو پڑھنا جو ہے وہ اصل میں صحیح طریقہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا ذکر کرتے ہیں جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ یعنی خدا بنا رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جیسے ہم دولت کمانے میں دن رات مصروف رہتے ہیں، ہماری جو ڈیزائرز ہیں اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو اس طرح وہ ایک قسم کا وہ ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لینے والی بات ہے، تو وہ ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، دولت کی پرستش کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائی ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اور پھر اگلے صفحے پر جو ہے وہ سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتا ہے، خاص بندوں کا ذکر کرتا ہے، وعباد الرحمن، کہ جو میرے اللہ تعالیٰ کے جو عباد ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رحمان کے جو بندے ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کا کیریکٹر جو ہے اس کی ایک تصویر یہاں پیش کی جاتی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، الذین یمشون علی الارض، کہ وہ زمین پر عجز و انکساری اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، وہ اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں کے ساتھ ان کا کوئی بحث شروع ہو جائے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں بلکہ السلام علیکم کہہ کر آگے چل دیتے ہیں، یعنی ان کو اگنور کرتے ہیں یا ان کے ساتھ الجھتے نہیں بلکہ اچھے طریقے سے، قالوا سلاما یعنی سلامتی کے طریقے سے، روڈ طریقے سے بھی ان کو چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ ان کے ساتھ الجھتے بھی نہیں ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں کہ خام کا جو ہے وہ بحث طول نہ پکڑ جائے۔ اور اگلی خصوصیات، اگلی صفت جو عباد الرحمن کی بیان کی جا رہی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کوئی ان کی راتیں جو ہیں سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ دعا مانگتے ہیں اللہ عذاب جہنم ہم سے دور کر دے۔ اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں اور وہ یہ کہ ان کی ایک اور صفت ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ جو ہے وہ اوور سپینڈنگ کرتے ہیں، یعنی وکان بین ذلک قواما، یہ درمیان میں جو ہے وہ اعتدال کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر والذین لا یدعون مع اللہ، یہ شرک نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہ قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے، اور اس طرح اور جو خصوصیات آگے چل کر آ رہی ہیں، الا من تاب، اگر یہ ان سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب یہ توبہ کر لیں تو پھر اگر ان سے ہو بھی جائے کوئی غلطی تو پھر یہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے کہ ایک بندے سے گناہ سرزد ہوتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، یہ ندامت کا احساس، یہ توبہ جو ہے، یہ نیک عمل جو ہے وہ ریپلیس کر دیتا ہے اس گناہ کی، یعنی اگر جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی ریگریٹ کی وجہ سے، اس کی توبت کی وجہ، اس کی توبہ کی وجہ سے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو اس کی صفت بیان کی گئی ہے والذین لا یشہدون الزور، وہ کسی گناہ کے میں وٹنس نہیں ہوتے، یعنی کہیں ان کو کوئی بات سننے میں ملے کہ فلاں شخص نے کوئی بری بات کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، یا کسی گناہ کو دیکھ کے تو وہ اپنی آنکھیں دوسری طرف کر لیتے ہیں، اس کو دیکھنے اور اس کو وٹنس کرنے اور اس کو یاد رکھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ وٹنس نہیں کرتے، وہ اگنور کرتے ہیں، وہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے وہ وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا، جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ یعنی ان پر توجہ دیتے ہیں، ان کو اگنور نہیں کرتے۔ اور پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہر وقت وہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ بھی صفت ہے ان لوگوں کی جو عباد الرحمن ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اینڈ پہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما،
یہ ہیں وہ لوگ جن کو جنت میں محلات اور گھر دیے جائیں گے، اور یہ ان کے صبر کی وجہ سے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے۔ سورہ شعراء جو ہے وہ آخری سورت آج کے خلاصہ میں شامل ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، اس کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے بعد تمام انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے حالات، ان کی قوموں کا ریئیکشن، ان کی دعوت پر وہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ مختلف موقعوں پر نازل ہوتا ہے، مختلف رکوعات میں یہ تذکرہ شامل ہے۔ تو سب سے پہلے الف لام توسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم تو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو ایک قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پیغام پہنچائیں، ان کے لوگوں کے دلوں کو بدلنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ آپ کو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو تیرے رب نے کہا کہ جاؤ ظالم لوگوں کی طرف۔ کون سے ظالم؟ قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم کی طرف، تاکہ شاید وہ ڈر جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تو موسیٰ کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ وہاں سے پہلے ہی بھاگے ہوئے تھے، وہاں ان سے ایک قتل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نکلے تھے، تو اس لیے وہ وہاں مصر جاتے ہوئے تو ڈر رہے تھے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، قال ربی انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میں خوف زدہ ہوں۔ خوف تو ظاہر ہوگا کیونکہ ان کے کریمنل، وہ ان کے وانٹڈ تھے، ان کے کریمنل وانٹڈ تھے، اس لیے وہاں جانے سے ڈر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک، اور میں جو ہے وَیَضِیقُ صدری، اور میرا سینہ تنگ ہے، یعنی بات مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا جس کو کہتے ہیں نا کہ سینہ کھل جاتا ہے اور بندہ کھل کر بات کرتا ہے، اور لیکن جب کوئی بندہ گھبرایا ہوا ہو، کنفیوزڈ ہو، ڈبل مائنڈڈ ہو، اور جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اس سے بات نہیں ہو پاتی۔ تو وَیَضِیقُ صدری، میرا سینہ تنگ ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِی، اور میری زبان جو ہے وہ رواں نہیں ہے۔ اور رواں نہیں ہے کہ یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان میں کوئی نقص تھا، بلکہ جب بندہ ظاہر وہاں قتل کا الزام تھا آپ پر اور آپ ڈر رہے تھے، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے، جب انسان ڈر اور خوف میں ہوتا ہے تو اس سے بات نہیں ہو پاتی، وہ سٹریس میں ہوتا ہے۔ تو یہی بات کہ میں ان کی نظروں میں کریمنل ہوں، اور میں کانفیڈنس کے ساتھ وہاں جو ہے وہ بات نہیں کر سکوں گا۔ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو بھیج دو میرے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، یعنی کہ وہ مجھ پر الزام بھی ہے قتل کا، اور مجھے لگتا ہے وہ میں جاؤں گا تو مجھے اس کے الزام میں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں قَالَ كَلَّا، نہیں ہوگا ایسے، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، جاؤ میری آیات کو لے کر، إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں بالکل بڑے غور سے سن رہا ہوں گا، تم مجھ سے بات کرو، یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے ہو، میں تمہاری گفتگو کو سن رہا ہوں گا۔ I will be monitoring your conversation with Pharaoh۔ تو یہ مستمعون، غور سے سن۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے ساتھ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہو ان کو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس نے سلیو بنا کر رکھا ہوا تھا، ان سے وہ کام لیتا تھا، مفت میں محلات بناتا تھا۔ اور پھر جب ایسے اس کو کہا فرعون کو، فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو یہ ساری گفتگو اس کے سامنے رکھی کہ ہم رسول ہیں اللہ کے اور بنی اسرائیل کو بھیج دو، تو وہ فرعون آگے سے کیا کہتا ہے، قال الم نربک فینا ولیدا، کیا تو وہی نہیں ہے جو اس گھر میں چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ہم نے تمہیں پالا، یعنی ان کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، اور کئی سال تک ہمارے گھر میں یعنی رہا، یعنی بیسیکلی اس کو کہہ رہے تو نے ہمارا نمک کھایا ہے، ہماری بلی ہمیں میاؤں، یعنی اس طرح کی وہ اس طرح کا اس کا مفہوم ہے۔ تو اور پھر اس کو کیا کہتا ہے آگے سے فرعون، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تمہیں یاد ہے جو تو نے کیا اور پھر جو تو نے کیا،
یعنی اشارتاً کہہ گیا تو نے قتل کیا تھا، تمہیں یاد ہے کہ ابھی بھانڈا پھوڑ دوں تمہارا، تم نے وہ قتل کیا، اور جو تو نے جو وہ حرکت کی تھی وہ جو تو نے کی تھی، یعنی اس کا نام نہیں لیا، یعنی اشارتاً اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروں سے زمین نکالنے کی کوشش کی اس نے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو جواب دیا، قَالَ فَعَلْتُهَا، ہاں میں نے کیا تھا، اِذَا وَإِنَّا مِنَ الضَّالِّينَ، میں اس وقت نادان تھا، مجھے اتنی عقل نہیں تھی، بس ہو گیا جو ہو گیا. یہ نہیں کہ ڈیفینسو ہو گئے ہو، بس جی یہ معاف کر دیں، بس ہو گیا تھا، فوراً پسینے نہیں چھوٹ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کیا تھا، ہو گیا تھا مجھ سے، اس وقت مجھے اگنورینٹ تھا، مجھ سے یعنی کانفیڈنس کو نہیں لوز کیا. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں چلا گیا تھا، بھاگ گیا تھا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، کیونکہ میں خوف زدہ تھا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، لیکن پھر اللہ نے مجھے حکم یعنی یہ حکمت عطا کی. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے اپنے رسولوں میں شامل کیا. ٹھیک ہے وہ پاسٹ ہے، میرا پاسٹ نہ مجھے دکھاؤ، اب میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ مجھے دی ہے، اب میری اور حیثیت ہے، اس طرح مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو. تو اس طرح اس کو جو ہے وہ فرعون کے جو وہ الزام تراشی کو، اس کے دباؤ والے الفاظ کو اس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، پھر وہ اس کو جو ہے وہ جو ان پر بنی اسرائیل پر جو وہ جتا رہا تھا اس کے بارے میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ تو نے ان کو غلام بنا رکھا ہے. اور قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، تو فرعون نے کہا کہ اچھا یہ تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوقِنِينَ، میرا رب زمین و آسمان کا رب ہے. تو فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا، قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ، کہ دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو بات؟ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. تو یہ اس طرح جو اس کو جو ہے وہ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا کہ میرا رب مشرق اور مغرب کا رب ہے. تو اسی طرح اپنی دعوت کو کنٹینیو رکھا. اس نے توجہ ہٹانے کی کوشش کی کہ اس کی درباریوں کو اس میں انوالو کر لے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی دعوت کا، اپنی گفتگو کو جاری رکھا. تو پھر آخرکار موسیٰ نے کہا قال فأت به إن كنت من الصادقین، اچھا تو اتنا ہی بڑا کانفیڈنس ہے تو ذرا دکھاؤ، تو تم اپنی کوئی نشانی دکھاؤ، پھر کیا ہے تمہارے پاس؟ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو موسیٰ علیہ السلام نے، وہ فرعون تو اس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کو پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. آپ تصور کریں کہ فرعون کا دربار ہو اور بہت سوفسٹیکیٹڈ ماحول ہو اور ہرکارے بیٹھے ہوئے ہوں، اس کے وزیر منسٹر بیٹھے ہوئے ہوں، فرعون بھی بیٹھا ہوا، اور اس میں ایک بڑا سا سانپ آ جائے، جو وہ بڑا موٹا سا جو سانپ ہوتا ہے نا اژدہا، وہ انسان کے جسم کے اوپر لپٹ جاتا ہے اور اس کے بعد سیدھا ہوتا ہے اور انسان کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سانپ جو اژدہا ہوتا ہے نا، جو جسم کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اتنا بڑا سانپ جب دربار میں نظر آیا ہو تو فرعون کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس کے تو پسینے چھوٹ جانے تھے. وہ بالکل ہی کائی پلٹ گئی، ایک پکچر ہی ایک وہ سارا وہ. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا اپنی بغل سے اور وہ چمکنے لگ گیا. تو یہ ایک اور ڈراؤنی کیفیت تھی. تو وہ پھر جو نا سارے دربار اور فرعون سمیت جو ہے وہ سارے سہم کر رہ گئے. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے ہی وہ سہم گئے. اب جب یہ سانپ دیکھا تو بالکل ہی جو ہے نا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو دربار میں ماحول ہوگا وہ کیا ہوگا. پھر جو ہے وہ آگے وہ قصہ یہ کئی دفعہ آ چکا ہے کہ یہ پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. یہ ساری تفصیل اگلی آیات میں آ رہی ہے، اس کی تفسیر میں دوبارہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ یہ پہلے بھی یہ گزر چکی ہے. فرعون نے جو ہے وہ ان کو سزا دی جو موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو کر جادوگر مسلمان ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اگلی آیات آ رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَصْرِ بِعِبَادِي، کہ موسیٰ علیہ السلام راتوں رات لے کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکل جائیں اور پھر دریائے نیل پر پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا عصا مارتے ہیں اور اس میں راستہ بن جاتا ہے. اور پھر جو ہے فیرو بھی ان کے پیچھے آتا ہے، لیکن وہ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، وہ اس میں ڈوب جاتا ہے. یہ اسی طرح یہ آیات چلتی ہیں اور پھر اس کی تفصیل کا جو وقت نہیں. آگے اگلے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ کس کی عبادت کرتے ہو؟ نہ تو یہ سنتے ہیں، نہ یہ نفع پہنچاتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچاتے ہیں،
هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون تو قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی اس کی عبادت کرتے آئے ہیں، یہ ان کے پاس بالکل illogical سی بات تھی۔ تو پھر اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ میرا رب جو ہے وہ تو مجھے پیدا کیا اس نے اور ہدایت بھی دی اس نے، ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، کھلاتا ہے پلاتا ہے، واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا دیتا ہے، تو یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے جو ہے وہ زندہ کرے گا دوبارہ۔ تو اس طرح ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یہ دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اے اللہ میری مغفرت فرما، یقیناً میں تھا گمراہوں میں، ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون انی لکم رسول امین، کہ میں رسول ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری جو ہے میری اطاعت کرو، اس طرح یہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو اس طرح یہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور پھر آگے تفصیل آتی ہے، اور پھر جو کشتی بنائی جاتی ہے وہ ساری تفصیلات پہلے بھی خلاصہ قرآن میں گزر چکی ہے، ہم دوبارہ اس کو نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہم نے اس کو بچا لیا اور اس کی قوم کو بھی بچا لیا، اس کے فالورز کو بھی بچا لیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الْبَاقِينَ، اور جو دوسرے تھے اس کی فالورز کے علاوہ وہ سب جو ہے نا وہ غرق کر دیے گئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ مورا لیس اسی قسم کے مکالمے جو ہیں وہ ان آیات میں بھی ہیں، تو اس کو بھی ہم سکپ کر دیتے ہیں۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ تو پھر جو ہے وہ جو صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بھی مورا لیس اسی قسم کے مکالمے جو ہیں وہ مذکور ہیں، تو اس لیے اس کو بھی ہم جو ہے وہ سکپ کرتے ہیں۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ پھر قوم لوط کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، کذبت اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ تو اس طرح یہ تمام انبیاء کا تذکرہ جو ہے، جتنے بھی مشہور انبیاء ان کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ جو ہے ان کو کہا جا رہا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم سے کہا جا رہا ہے کہ پورا تو لو، کیونکہ وہ بزنس میں کرپشن کرتے تھے، یہ تذکرہ بھی پہلے گزر چکا ہے۔ اور آخری جو رکوع ہے وہ قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ یقیناً قرآن نازل کردہ رب العالمین ہی کا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین نزل بِهِ الروح الامین، اس کو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ لے کر اترتے ہیں، علی قلبی کا، یہ تیرے دل پر اتارتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اس کو نازل کیا جاتا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو ڈراؤ آپ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور اس کی جو آیات ہیں وہ عربی میں ہیں اور بالکل واضح اور صاف ہیں۔ تو اس طرح یہ مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اس حصے کا جو وہ ہم نے سن لیا ہے، اور یہ اس طرح آج سورہ نور، سورہ شعراء اور سورہ فرقان اور سورہ شعراء کا اختتام ہوتا ہے، اور اس طرح 19 سپارے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں، یعنی ایک ربع کم، پونے 19 سپارے جو ہے وہ ہم نے کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ 10 سپارے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔